لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم جس آیت کریمہ پر بات کر رہے تھے تو اسی کو آج آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جو دے وہ لے لو، یعنی جس چیز کا حکم دے تم اس کو مانو، جو چیز رسول تمہارے لیے تقسیم کر دے اس تقسیم پر تم راضی رہو. اور پھر فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے رسول تمہیں منع فرمائیں. تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں تفسیر السعدی کے اندر شیخ عبد الرحمن السعدی لکھتے ہیں، اور یہ جو تفسیر السعدی ہے یہ بہت ہی معتبر ایک تفسیر ہے جو کہ عرب دنیا میں بہت ہی مقبول و مشہور ہے. تو اس تفسیر کو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین الشیخ عبد الرحمن السعدی انہوں نے لکھا ہے، اور وہ حنبلی المسلک تھے، اور یہ تفسیر عرب کے اندر بہت زیادہ مقبول و مشہور ہے. میں یوٹیوب میں ایک تفسیر کا درس دیکھ رہا تھا جو کہ حرم مکی یعنی مسجد الحرام کے اندر وہاں کے جو ائمہ ہیں، یعنی کعبہ شریف کے جو امام ہیں فضیلۃ الشیخ الدکتور عبد الرحمن السدیس، تو وہ مسجد حرام کے اندر تفسیر کا ایک درس دے رہے تھے، اور وہاں پر اس کتاب کا درس دے رہے تھے یعنی تفسیر السعدی. تو آپ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے کہ حرم شریف کے اندر امام حرم جو کہ بیت اللہ کا جو امام ہے تو وہ اس کتاب کا درس دے رہے ہیں، اور وہ پورا عربی میں تھا. اگر کسی عربی جاننے والے کو یہ شوق ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کر تفسیر السعدی عربی میں لکھیں، اور اس کے بعد لکھیں الشیخ عبد الرحمن السدیس، اس کے بعد سرچ کریں، آپ کو وہ پورا پلے لسٹ مل جائے گا وہاں پر. تو خیر، اس تفسیر السعدی کے اندر شیخ عبد الرحمن السعدی لکھتے ہیں وَأَنَّ نَصَّ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمِ شَيْءٍ كَنَصِّ اللَّهِ تَعَالَى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے وہ حکم ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. یعنی نص قرآن اور نص حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، نص حدیث اور نص قرآن برابر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے وہ تمام حکم قرآن کے حکم کے برابر ہے، یعنی نص قرآن اور نص حدیث یہ دونوں برابر ہے. تو اگر کوئی حکم قرآن کے اندر موجود نہیں تو لیکن اگر وہ حکم حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ حکم اسی طرح مانا جائے گا جیسے قرآن کے حکم کو مانا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو چیز تم کو دے وہ تم لے لو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے رک جاؤ. اب دیکھیے، صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو لہٰذا ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کی. تو چلیے ایک حدیث سن لیتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے الصحیح کے اندر کتاب اللباس والزینہ کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور چونکہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اور شاید اس صحابی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے. فنزعه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ انگوٹھی لے کر پھینک دیا، اور پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھوں میں آگ کے انگارے لینا پسند کرتے ہو؟ یعنی مرد کے لیے سونے کا پہننا گویا کہ یہ آگ کے انگارے ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. تو اس پر بھی سائنٹیفک ریزنس ہے، اس پر ریسرچ ہے، یہ بتانے کا بھی وقت نہیں ہے. تو خیر، تو پھر جب آپ نے اس کو پھینک دیا اس انگوٹھی کو،
فقیل لرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک انفع به. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، آپ چلے گئے، تو ایک اور صحابی نے ان سے فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول نے تو پھینک دیا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کے لیے تو حلال ہے، وہاں گھر میں جو عورتیں وغیرہ ہے تو اس کو لے لو اور اس سے نفع اٹھاؤ، یعنی ان کو جا کر دے دو یا اس کو بیچ دو. اب اس صحابی کا جواب سنیے. فرمایا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خدا کی قسم میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں سے پھینکا ہو. یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت، یہ ہے صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل. چلیے اور ایک حدیث سنا دیتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی میں لائے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد نے المستدرک کے اندر، امام البزار نے المسند کے اندر، اور اسی طرح حاکم نے المستدرک کے اندر، اور دیگر محدثین کرام نے اپنے اپنے کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں. فرمایا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان رجلا فارسا. فرمایا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہاں ایک شخص سے مراد حضرت مقداد ہے. تو حضرت مقداد آئے اور فرمایا وہ بہت ہی زیادہ بہادر شخص تھے، اور یاد رکھیے یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، یعنی جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے. تو حضرت مقداد آ کر فرمانے لگے ابشر یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیے، آپ خوشخبری لیجیے. اور کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسى علیہ السلام اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فرمایا ہم ہرگز اس طرح نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ چلو جنگ کرنا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم ادھر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. تو حضرت مقداد فرمانے لگے کہ جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، فرمایا ہم اس طرح آپ سے ہرگز نہیں کہیں گے. وَلَكِنْ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَكُونَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَمِنْ خَلْفِكَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ. فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کہ خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں آپ کے بائیں طرف، آپ کی دائیں طرف، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، ہم ہر طرف سے آپ کی جو ہے نا حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ آپ کو کامیابی اور فتح نصیب فرما دیں. سبحان اللہ. یعنی صحابی کا جو ہے نا جذبہ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری پر جو ہے نا صحابہ کس طرح خود کو پیش کیا کرتے تھے. اس کے بعد راوی حدیث فرماتے ہیں رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرک لذلک وسرہ ذلک. فرمایا حضرت مقداد کی اس بات سے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار چمکنے لگے، یعنی آپ بے انتہا خوش ہو گئے حضرت مقداد کے اس جذبے کو دیکھ کر. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اس مبارک جماعت کی تعریف قرآن کے اندر فرمایا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا میرے نبی کے یہ جو تمام صحابہ ہیں اس پر اللہ راضی ہے، اور وہ بھی اللہ پر راضی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کا اور رضوان الہی یعنی اللہ کی رضامندی کا پروانہ دے دیا. اور بخاری شریف کتاب الفضائل کے اندر، کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور میرے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی مٹھی بھر کوئی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، تو فرمایا اس سونے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس صحابی کی مٹھی بھر کی چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.